السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل سچی بات ٹی وی پر۔ ناظرین اکرام، آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہوگی کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں 3 طلاق کے بل کو منظوری دی گئی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں اس کے متعلق ام المدارس دارالعلوم دیوبند نے کیا پیغام دیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے صدر جمہوریہ کو اپنے لیٹر پیڈ پر ایک پیغام ارسال کیا ہے، وہ یہ ہے: دیوبند 31 جولائی دارالعلوم دیوبند نے راجیہ سبھا کے ذریعے پاس کیے گئے طلاق ثلاثہ کو دستور ہند کی روح کے منافی قرار دیتے ہوئے صدر جمہوریہ ہند عزت مآب جناب رام ناتھ کووند سے اپیل کی ہے کہ بل پر حتمی منظوری کے دستخط کرنے کے بجائے نظر ثانی کے لیے پارلیمنٹ کو واپس بھیج دیا جائے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کہا ہے کہ حکومت ہند کے ذریعے پارلیمنٹ میں منظور شدہ طلاق ثلاثہ بل شریعت اسلامی میں کھلی مداخلت ہے۔ ہمارے نزدیک یہ بل ناقابل قبول، ناپسندیدہ اور حقوق نسواں کے بھی خلاف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قانون جمہوری نظام اور دستور ہند میں دی گئی مذہبی آزادی کے منافی ہے۔ محض عددی قوت کی بنیاد پر یہ غیر مطلوبہ بل منظور کرا لیا گیا، جبکہ ملک کی ہزاروں مسلم خواتین نے اس قانون کے خلاف دستخطی مہم کے ذریعے صدر جمہوریہ ہند کو میمورنڈم پیش کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے مسلم خواتین کی بڑی اکثریت کی آواز کو نہیں سنا اور اپنی عددی قوت کے زور پر اس بل کو منظور کرا لیا۔ اس لیے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور صدر جمہوریہ ہند عزت مآب جناب رام ناتھ کووند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ دستور ہند کی روح، مذہبی آزادی اور جمہوریت کی بقا کے پیش نظر اس بل پر حتمی منظوری کے دستخط کرنے کے بجائے نظر ثانی کے لیے اس کو واپس پارلیمنٹ میں بھیج دیا جائے۔ حضرت مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے کہا ہے کہ ملی تنظیموں کو بھی سلسلے میں لائحہ عمل طے کرنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو قانون جبراً تھوپا جا رہا ہے اس کو روکنے کے کیا آئینی اور دستوری صورت اختیار کی جا سکتی ہے۔ حضرت مفتی ابوالقاسم نعمانی نے اس کو ایک نہایت حساس مسئلہ قرار دیا اور کہا کہ مسلمانوں کو بھی اس کی مضرت سے باخبر اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم معاشرے کے ذمہ داران کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ قانون ہمارے مسلم معاشرے پر منفی اثر نہ ڈال سکے۔ ابوالقاسم نعمانی، مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی، محتمم دارالعلوم دیوبند، 31 جولائی 2019۔